پب جی گیم، یہ گیم جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک بھی ہر آدمی اس سے منع کرنے والا ہی ہے۔ صرف اسلام کی بات نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ بھی، جو بھی لوگ دانشور ہیں یا جن کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ تمام لوگ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جب سے یہ گیم شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ گیم مت کھیلو، یہ گیم مت کھیلو۔ چاہے آپ اسکولوں کی بات کریں یا کسی اور جگہ کی بات کریں، ہر جگہ یہی نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں غیر مسلموں کی۔ مسلمان تو ہر وقت یہی کہتا ہے کہ جو بھی چیزیں جو وقت کو ضائع کرتی ہیں، انسان اس میں بیکار ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کو جو ٹائمنگ میں نماز پڑھنا ہے وہ ٹائمنگ میں نماز پڑھنا بھی جاتا رہتا ہے، اتنا اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو کھیلنا، ان تمام چیزوں کو اپنانا حرام ہے بالکل۔ وقت کو ضیاع کر رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز کے پیچھے ہم پڑے ہیں جس کی طرف سے ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں، ایک بات نہیں سنتے۔ کوئی بھی جب کھیلتا رہتا ہے پب جی یا کوئی بھی گیم، ان کے ماں باپ اگر کوئی چیز لانے کو کہیں بات نہیں سنتے ہیں بچے۔ اور پب جی تو اور بھی اس سے خطرناک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پب جی میں کیا ہے کہ صرف گولیاں مارتے رہنا، لوگوں کو مارتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کسی کی گولی لگ جائے تو ہم خود مر گئے۔ تو یہ گندی سوچ پیدا کرنے والا گیم ہے یہ، اور انسان کے ذہن کو بدلنے والا گیم ہے۔ اس سے کئی نقصانات ہم نے اخبار میں پڑھے، اور رسائل میں ہم نے دیکھے، واٹس ایپ میں دیکھے، ہم نے فیس بک میں دیکھے کہ اس کے کئی نقصانات لوگوں میں، بچوں میں پیدا ہو گئے تھے۔ بچے عام زندگی میں بھی پب جی کی طرح حرکتیں کرنے لگے، انہیں کی طرح کام، جس طرح پب جی گیم میں کھیلتے ہیں اسی طرح باہر بھی وہ لوگ نظر آنے لگے۔ تو یہ نقصان تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اب کریلا نیم چڑھا کے تحت اس میں ایک شرکی عمل بھی، یا ایک ایسی چیز جو اسلام میں منع ہے وہ چیز بھی ڈال دی گئی ہے۔ سٹیج شاید ابھی معلوم ہوا، وہ سٹیج تک پہنچنے میں دیر ہوئی، ابھی تک وہ سٹیج شاید بہت دیر میں لوگ پہنچے تھے، تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا، یا جو بھی اسلامی عقائد کے جاننے والے ہیں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ ہوا کیا اس میں کہ آدمی جس کو یعنی پب جی گیم کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ہمارا آدمی ہوتا ہے، ہم اس کو لے کر دوسروں کو گولی مارتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، لیول ہم بڑھاتے جائیں گے، اور ہم کو اگر کوئی چیز لینی ہو تو اس پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے، چاہے آپ بندوق کی بات کریں یا کسی اور چیز کی بات کریں۔ تو اس میں ایک لیول ایسا بھی ہے جہاں پر آگے بڑھنے کے لیے یا ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر ایک بت کی طرح ایک کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ ہاتھ جوڑ کر جھکیں گے اس کے سامنے، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے اب یہاں یہ حرکت میں ہم جو لا رہے ہیں جس آدمی کو گیم میں، گویا کہ وہ ہم ہی ہیں، تبھی تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو لے کر مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دوسروں کو، اور ہم ہی اس کے سامنے ہاتھ رکھ کے جھک رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، کہ اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، آپ جلا دیے جاؤ، آپ قتل کر دیے جاؤ، تب بھی شرک نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی زبردستی بھی کر رہا تو اس وقت بھی جمے رہنے کی کوشش کرنا اسلام کے اوپر۔ لیکن یہاں پر ہم ایک گیم کو لے کر، ایک یعنی بیکار سی چیز کو لے کر، نہ ہمیں جبر کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں مارا جا رہا ہے، کچھ نہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بغیر کسی یعنی خوف کے، بغیر کسی جبر کے، ہم خود بخود جا کے شرک کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سے سوچ بدلتی ہے۔ لہذا ایک نوجوان بچہ یا چھوٹا بچہ جو اسلامی عقیدے کا پابند ہو اور اسلامی تعلیمات کا پابند ہو، وہ تو ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بیکار گیم، جس میں نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، انسان کو بلکہ نقصان کی طرف لے جانے والی چیز، انسان اس میں پریشان ہی رہے اور اس کا کیریکٹر بھی خراب ہو جائے، تو ایسے گیم کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش بیٹھا رہے،
اور خاص کر جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں اس میں کہ جھکنا پڑتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، تو ایسے حرکت ہم کیوں کریں؟ ایسا گیم ہی کیوں کھیلیں ہم؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی طرف جانے کی کہ جو ہمارے توحید کو تار تار کرتا ہو، جو ہمارے ایک دل میں جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، اور ہم یہاں گیم میں جھک رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان بچوں سے اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو گھروں میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، ان کو خاص کر سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ابھی سے ان کا ذہن ہمیں بنانا ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ان کے سامنے یہ تمام باتیں بولتے رہیں گے، ذہن بنتا رہے گا۔ بار بار سمجھانے سے، بار بار بولنے سے ذہن جو ہے بنتا ہے، اور انسان ہم جتنا زیادہ بولیں گے ہماری سوچ کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق، وہ بھی ہماری طرح جو ہے اپنی سمجھ کے مطابق ہماری طرف آئے گا۔ لہٰذا اس کے بارے میں کھل کر بولیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ بیکار گیم ہے، پہلے سے ہی بولا تو جا رہا ہے، اور بلکہ کئی علماء نے حرام کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ حرامی ہے، یعنی اس میں جب وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا، اور آپ اس کے چکر میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے اس کے چکر میں غلط منہج کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اب تو شرکی اعمال بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ حرام گیم ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو، ہمیں اور ہمارے چھوٹے بچوں کو، تمام کو جو ہے ایسی بیکار چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تادم حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔